بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشین بتشریف فرما ہمارے بھائی محترم عتیق احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ شائستہ صاحبہ، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب محترم شوکت صاحب، کانپور کے ضلع صدر معین الدین صاحب، شہر صدر یوسف منصوری صاحب، سینٹرل یو پی کے انچارج رفیع اللہ منصوری صاحب، یوتھ صدر عمر معروف صاحب، کانپور شہر کی خواتین کی صدر محترمہ ریاض صدیقی صاحبہ، ایڈوکیٹ ناصر صاحب سابقہ صدر اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر شرد سونکر صاحب، اترولہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ڈاکٹر منان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اسپوکس پرسن و ترجمان محترم جناب عاصم وقار صاحب، میری عزتدار ماں اور بہنوں، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت اور میرے نوجوان ساتھیوں، بیٹھ جائیے، آپ لوگ پورے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے، پورے بیٹھ جائیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی آج کی تقریر کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں اپنی آج کی اس تقریر کو یہاں کوئی نہیں بولے گا، اچھا آپ کو کوئی نہیں بولے گا، اور یہاں پر کسی چیز کو بیٹھنے کے مت بولیے، چاہے وہ بیٹھے، بس ایک دوسرے کو مت بولیے، رک جائیے، رک جائیے، ہم دیکھ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، کوئی کسی کو نہ بولے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی میری یہ تقریر کو میں اپنے الفاظ جو آج اللہ مجھے بولنے کی صلاحیت دے گا، میں اپنی پوری مکمل آج کی تقریر کو کانپور کے وہ مظلوم محمد رئیس اور محمد سیف اور آفتاب عالم کے نام پر کرتا ہوں، جن کو دسمبر 2020 میں پولیس کی گولیوں سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد رئیس، آفتاب عالم اور محمد سیف کو اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان تینوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو رب کریم ہے، رب کائنات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جن ظالموں نے ان بچوں کو شہید کیا، ان کی جانیں لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو، ان ظالموں کو تباہ و تاراج کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک چلچلاتی دھوپ میں آپ یہاں پر آئے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آج کا یہ جلسہ اس
اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ چند مہینے کے بعد جب فروری 2022 میں اگر چناؤ وقت کے مطابق ہوں گے ویدھان سبھا کے، تو آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے اسد الدین اویسی آیا ہے، آپ سے یہ التجا کرنے کے لیے آیا ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ تمام کو مل کر مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مگر میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب پولنگ کا دن ہوگا تو نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ مجلس کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ یقیناً یہاں پر آپ کی موجودگی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اتر پردیش کی سیاست میں انشاءاللہ تعالی آپ کی بار مسلمان ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ آپ کا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں کو جنہوں نے برسوں سے ہمارا ووٹ تو لیا مگر صحیح معنوں میں اقلیتوں سے اور خاص طور سے مسلم اقلیت سے انصاف نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی آواز کو سنا جاتا ہے، جس کے پاس اس کے ووٹ سے منتخب شدہ جیت کر آنے والے اس کے نمائندے ہیں ان کی بات کو سنا جاتا ہے، جس کے پاس ودھائک ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، جس کے پاس نہ آواز ہے نہ طاقت ہے نہ ودھائک ہے تو ان کو یتیم اور کمزور سمجھ کر ان کو کونے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کڑوی ضرور ہے مگر یاد رکھیے یہ سچائی ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کا مقام اگر ایک ہے، کیا ہے ہمارا مقام؟ ہمارا مقام ایک بینڈ باجے کی پارٹی کی طرح ہو کر رہ گیا کہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ بینڈ بجاؤ، سیکولرزم کو بچاؤ۔ جب الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ پنگی بجاؤ اور سیکولرزم کو بچاؤ۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہارمونیم پر ساز نکالو تاکہ ملک کا سیکولرزم بچ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی بارات جب نکلتی ہے دولہے کے گھر سے تو دولہا گھوڑے پر ہوتا ہے اور شام میں ہوتے بینڈ باجے والے، اور جب دولہا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی شادی ہونا ہے تو بینڈ باجے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس مقام میں اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا کام تھا دولہے کی بارات کو بینڈ باجا بجا کر لانا، اب تمہارا کام ختم ہوا، تم باہر رہو گے، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہی حال مسلمانوں کا کر کے رکھ دیے ہیں لوگ۔ جب الیکشن آتا ہے میرے عزیز دوستوں، غیور نوجوانوں میری بات کو سنیے، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں ایک فکر لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ اس آنے والے ویدھان سبھا میں کیا آپ صرف ووٹ ڈالنے والے رہیں گے یا نیتا بھی بنیں گے، یا آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے اور وہی بینڈ باجا پارٹی کی طرح کوئی دولہا بنے گا، آپ اس کے واسطے بڑے بینڈ بجائیں گے، بڑے بڑے گانے گائیں گے، ناچیں گے، اور جب وہ جائے گا اس مقام پر جہاں پر شادی ہونا ہے تو وہاں پر کہا جائے گا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہو گیا، تو باہر رک جا۔ اسد الدین اویسی آپ کو پیغام دینے آیا ہے کہ ہم اب بینڈ باجا نہیں بجائیں گے، اب ہم جمہوری طریقے سے ان لوگوں کو بجا کر اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ ہم جب بجائیں گے
बचाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे या बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अपना जो तुम आप बाजा बजाओ और पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इतनी धूप में यहाँ पर हजारों की तादाद में आए हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे दिल में दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूँ। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूँ तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है। अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है। अगर कोई यादव है तो कहेगा